فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندھی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپایا نہیں چھپتا، سب کو پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک کڑھا میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو فرعون نے باندھی سے کہا، یہ آگ تیرے سامنے ہے اور جلتا ہوا تیل۔ موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب جانے گی تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ سنو اس نے کیا کہا۔ وہ کہنے لگی، فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر 100 ہوتی تب بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ کہہ کر وہ چپ رہی تو وہ پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا، اس کی بڑی بیٹی کو آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی گئی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کر توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں اماں کہہ رہی ہے، مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے بعد جیسے مچھلی تلی جاتی ہے اور پھر باہر آ جاتی ہے، تو اس طرح کا کچھ منظر ہوا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی جان چلی گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے اپنی آنکھوں سے نہ نکلنے دیا، اور پھر اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے، ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ دودھ پیتی بچی اس کو پکڑ کر یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی، اور پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچی ہو گئیں، اور اس نے کہا، میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا، کیا؟ کہا، جب میں بھی جل جاؤں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو دفن کرنا، ان کو باہر نہ پھینکنا، ان کو اکٹھے دفنا دینا۔ فرعون نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہہ کر سب کو کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے اللہ سے ملنے جانا ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، گوشت ادھڑ گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا، ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ ختم ہوا۔ 2000 سال کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2050 سال کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے تو مصر وہاں سے قریب ہوا۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی اپنی جان کا اور اپنی بچیوں کی جان کا، اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو
اور اس کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہ خوشبو اسی دن سے، جس دن سے انہیں دفن کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔